ناظرین پروگرام سیاسی اول میں شاہد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہیں۔ ناظرین ایک بہت ہی اچھی پیش رفت ہوئی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر لیڈ کر رہے تھے، اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، بلکہ ابھی تک وہی ہیں، اور وہ کابل گئے ہیں۔ کابل میں جا کر انہوں نے جو اپنے ہم منصب ہیں ان سے، آفیشل سے، اور انٹیریئر وہاں کے جو طالبان رجیم کے ڈپٹی انٹیریئر منسٹر سے ملاقات کی، محمد نبی عمیری سے، اور ان کو تمام پروف بھی پیش کیے ہیں، اور پروف کے ساتھ انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ تمام چیز ہم پہلے بھی آپ کو کہتے رہے ہیں۔ داسو میں جو افسوسناک واقعہ ہوا جس میں 5 انجینئر جان بحق ہوئے اور ایک ہمارا ڈرائیور جو ہے پاکستانی ڈرائیور وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور اس پیش رفت میں انہوں نے ایک ایشور بھی کیا ہے جس کو فارن آفس نے کل سراہا بھی ہے، اور فارن آفس نے اس کو کہا، ایک خبر بھی دی ہے کہ پرائم منسٹر کے اس وزٹ سے پہلے ایک بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ انہوں نے ایشور کیا ہے کہ ہم پورا تعاون کریں گے۔ چائنیز بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو باٹم تک جائیں اور ہنٹ ڈاؤن کریں پرپریٹرز کو۔ پاکستان بھی بہت سیریس ہے اس معاملے میں، اور پرائم منسٹر جب میاں شہباز شریف جائیں گے 4 سے 8 تک ان کا دورہ ہے، تو ظاہر ہے یہ چیزیں ان کے پاس کم از کم بہت سی چیزیں ہوں گی کہ پاکستان جو ہے کتنا سیریس ہے چائنیز کے سیکیورٹی اور سیفٹی کے معاملے میں۔ پھر ساتھ میں اس کے علاوہ ٹریڈ پر دوسرے جتنے شعبے ہیں ان پر ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی، جیسے کہ آج پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فورن آفس کے، ظاہر ہے ان کو ایک فورن افیئر ان کے پاس چارج بھی ہے۔ اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب بھی وہی ہیں، اور ڈیلیگیشنز اور ان کے تمام لوگ پہلے سے وہ تمام چیزوں کو طے کر رہے ہیں جب پرائم منسٹر جائیں گے۔ اسی پر گفتگو آج ہم کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ پروفیسر محمد صاحب، ان کی گہری نظر ہے اور IR کے استاد رہے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں سرور جاوید صاحب، محقق ہیں، شاعر ہیں، ادیب بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ گہری نظر ہے ان کے پاکستان، افغانستان، پاکستان، ایران اور پولیٹکس پہ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں، جرنلسٹ ہیں ظفر بلوچ صاحب۔ ظفر بلوچ صاحب ایک انگریزی اخبار کے لیے کام بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ پروفیسر محمد عارف صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اس کو آپ بحیثیت ایک استاد کے، IR کے استاد کے، بین الاقوامی جو آپ کا وہ ہے شعبہ ہے، کیسی پیش رفت دیکھتے ہیں کہ ایک 3-4 سال سے ڈیڈ لاک تھا، ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے رہے، ان سے کہتے رہے، وہ بجائے اس کے کہ کوئی کسی چیز کو ریئلائز کرے وہ ریجیکٹ کرتے رہے۔ یہ اب جا کر ڈیلیگیشن جب گئے کابل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تھوڑی سی انہوں نے اپنی فلیکسیبلٹی شو کی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے کہ یہ 3-4 سال سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے جو کارروائیاں تھیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کی تحریک طالبان کی جانب سے ہوتی تھی، جو بین ایک آرگنائزیشن ہے ایک جس کو یونائٹڈ نیشنز نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، TTP۔ تو ان کے جو ٹھکانے تھے وہ خاص طور پہ بلوچستان اور KPK کے جو بارڈرنگ ایریا ہے، یہ ٹھکانے اس زمانے میں بھی بناتے رہے جب یا ان کے ٹھکانے موجود تھے، اور دہشت گردی کی کارروائیاں پورے پاکستان میں سب کے سامنے آیا ہے کہ 10 سالوں سے یا اس سے بھی زیادہ سالوں سے یہ مصروف تھے ان کارروائیوں میں۔ لیکن 2021 میں جب طالبان نے ایک انٹرم قسم کی حکومت سنبھالی، یا ایک انتظامیہ افغانستان کی سنبھالی، حکومت تو نہیں کہیں گے اسے ہم، اس کے بعد یہ بڑی امید تھی کہ شاید یہ جو کارروائیاں ہیں ان کو کرٹیل کرنے میں یا ان کو کم کرنے میں ہم زیادہ افیکٹو ہو سکیں گے، لیکن اور امید اس لیے بھی تھی کہ دعا جو ایگریمنٹ ہے اس کے تحت وہ پابند تھے۔ دوحہ میں ظاہر ہے وہ پاکستان نے سارا اس میں انوالو رہا تھا، دوحہ میں ایگریمنٹ ہوا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس بات پہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی اور دوسرے ملک کے خلاف علاقے میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اسی لیے پاکستان کو بھی یہ امید تھی کہ شاید طالبان کا ایک بڑا ہولڈ ہو جائے، ایک ان کا انتظامیہ پہ یا پورے ملک کے اوپر ایک اثر و رسوخ ہوگا، اور ان کی حکومت ہوگی، یا ان کی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہولڈ ہونا چاہیے پوری، لیکن ایسا ہوا نہیں۔
خود طالبان میں بھی ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ بہت سارے ڈفرینسز ہیں شمالی اور جنوبی جو طالبان ہے، جو افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے اس میں قندھار اور کابل کا جو ایک رفٹ ہے، اور اس کی جو قندھار کی جو انتظامیہ ہے وہ ذرا ہارڈ لائنر ہے پاکستان کی طرف. تو اس حوالے سے کیونکہ ان کا پورے طور پر کنٹرول نہیں وہ کر سکے پورے ملک کو، تو یہ جو طالبان تھے ٹی ٹی اے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی، انہوں نے پھر بہت سارے ہائیڈ آؤٹس بنا لیے وہاں پہ، بہت ساری سینکچوریز وہاں پہ بنا لی اپنی افغانستان کے اندر، جس کا گزشتہ 3 سالوں سے پاکستان، تقریباً 2.5 سالوں سے پاکستان ان کو بار بار یاد دہانی کراتا رہا، اور ان کو ہم نے بہت مرتبہ ڈوزیئرز بھی دیے، ان کو ثبوت بھی پیش کیے کہ آپ کے یہاں سے در اندازی ہوتی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے ہمارے بہت سارے ٹی پی کے میں اور بلوچستان میں جو باڑھ ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کی گئی، حملے کیے گئے ہماری چوکیوں کے اوپر بہت سارے موبس کی جانب سے. لیکن افغانستان جو تھا وہ ہمیشہ جو افغانستان کی جو انتظامیہ ہے وہ ہمیشہ ڈینائل میں رہی ہے، کبھی بھی انہوں نے اس بات کو مانا نہیں. وہ ہمیشہ ہماری پریس کانفرنس ہوتی تھی وہ اس کے جواب میں کوئی اور پریس کانفرنس کر دیتے کہ اس قسم کا کوئی بھی صورتحال نہیں ہے افغانستان میں. لیکن جب ان کی طرف سے پریشر آنا شروع ہوا آس پاس کے ممالک سے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہی ہیں، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایران اور یہاں تک کہ ماسکو میں بھی، آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک دہشت گردی کرنے کی کوشش کی. تو پھر یہ جو داسو کا جو واقعہ ہے بشام کے، یہ جو بشام میں انجینئرز جو تھے چائنا کے یہ کام کر رہے تھے اس ایک بڑے ڈیم کے پروجیکٹ میں، اس کے اوپر جو ایک حملہ ہوا خودکش، پھر اس میں پاکستان نے اس وقت بھی انہیں بتایا تھا انیشل رپورٹ، لیکن اب جو ہے وہ تو دیکھیں پاکستان تو کے جو ہماری جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں انہوں نے تو وہ چند دنوں میں ہی اس طے تک پہنچ گئے تھے، اور ان کو کہا اس وقت انہوں نے اس کو ڈینائی کیا، انہوں نے ڈینائی کیا تھا. تو یہی جو آپ نے ابھی تمہید میں کہا پروگرام کی کہ ہمارے جو سیکرٹری داخلہ ہیں خرم آغا صاحب وہ پہنچے ہیں لے کر تمام ڈیلیگیشن کو لے کر پہنچے ہیں، اور پورے تمام ثبوت کے ساتھ کہ جو اس میں جو ڈرائیور تھا اس وین کا جس نے ٹکرایا تھا اس واقعے میں وہ افغان شہری تھا، اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ باقی پاکستان میں ہیں، سارے کنٹرول جو ہے ان سب لوگوں کو کنٹرول جو ہے وہ افغانستان سے کیا جا رہا تھا. تو یہ تمام ثبوتوں کے ساتھ جب لے جا کر وہاں پہ پیش کیا ہے، یہ جو ان کے ہیں کیا عمری صاحب جو ہیں، عمری صاحب جو ڈپٹی محمد نبی عمیری، یہ جو ڈپٹی منسٹر ہیں ان کے انٹیریئر کے، تو ان کے ساتھ ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ بہت دیر تک 2 دن تک یہ بات چیت جاری رہی، اور جب ثبوت پیش کیے گئے تو کم از کم یہ بریک تھرو اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ اس وقت افغانستان کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ ٹھیک ہے، جب وہ ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں یا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ان کو انجام تک پہنچائیں گے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہاں تک اس کے بیچ میں ایک ایسا دور بھی آیا کہ پاکستان کو پھر خود اپنی طرف سے بھی جا کے کارروائیاں کرنی پڑی. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بارڈر کے قریب جو ان کے ٹھکانے موجود تھے دہشت گردوں کے، پاکستان کے پاس اتنی بہترین انٹیلیجنس موجود تھی کہ انہوں نے جا کے 2 یا 3 مرتبہ. تو جب آپ مانے، جب دیکھیں نا وہ پاکستان ان کو کہہ رہا ہے، ڈوزیر بھیج رہا ہے کہ یہ جگہ ہے، اس جگہ پر ہے، نشاندہی کر رہا ہے، اور وہ مانے گے تو پھر ہم نے خود کارروائی کی. پھر ایک مرتبہ جب خود کارروائی کی اس سے ان کے اوپر پریشر بھی آیا ہے، اور پھر اب ایک انٹرنیشنل پریشر بھی آیا ہے ان کے اوپر چین کی طرف سے بھی، کیونکہ چین بھی اس وقت بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں. تو چین کی طرف سے بھی پریشر ہے، روس کی جانب سے بھی پریشر ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ایران کی طرف سے. تو جب چاروں طرف سے ان کے اوپر پریشر آنا شروع ہوا اور ان کی حکومت اب تک ریکگنائز نہیں کی، کسی نے تسلیم نہیں کی ہے پوری دنیا میں، تو ظاہر ہے کہ جب وہ اس طرف نہیں آئیں گے تو چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. ٹھیک ہے سرور جاوید صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. بڑا امپورٹنٹ ایک انہوں نے ایشو ریز کیا ہے. کل تک ہم ان سے کہتے رہے، ان پہ مس نہیں ہوئے،
اور اب پاکستانی شہری دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہے، ہمارے فورسز دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہے، پولیس بنتی رہی، تمام کچھ ہے، کرتے کرتے وہ اس کو ایزی لیتے رہے، کرتے کرتے جب دہشت گردوں نے وہیں بیٹھے دہشت گردوں نے پلاننگ کی، سارا کچھ کر کے جب انہوں نے چائنیز کو ٹارگٹ کیا، اب مسئلہ ان کے لیے بنا، اب ان کو پتا چلا کہ نہیں اب مشکلات کا ہے، تو اب ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت بہت اچھی ہے کہ ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ کابل اس چیز کو ریئلائز کر رہا ہے اور ڈیلیگیشن کے ساتھ مل کر تمام چیزوں کے ساتھ ایک چیز کو ڈسکس بھی کر رہا ہے اور شاید آگے چل کر بہت اس کے اچھے نتائج بھی ہوں. کیسے؟ بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب. یہ جو پیش رفت ہوئی ہے یہ سال ہا سال میں شاید پہلی پازیٹو پیش رفت ہے، بڑی مثبت پیش رفت ہے. وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے افغان انتظامیہ جس رائٹلی پروفیسر عارف نے بتایا کہ انتظامیہ ناٹ دا گورنمنٹ، کہ وہ ایک رسمی حکومت نہیں جو کہ بین الاقوامی جس کو عوام نے منتخب کیا ہاں وہ نہیں ہے کہ جس کو وہ پذیرائی عالمی سطح پر بھی ہو، ایسا بھی کچھ نہیں تھا. لیکن چونکہ انتظامیہ ان کے ہاتھ میں ہے اور پھر ان کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ بھی وہاں پر کسی اور انداز میں کام کر رہے ہیں. ہارڈ لائنرز جتنے لوگ ہیں وہ ہماری سرحدوں کے آس پاس ہیں اور ان لوگوں کو وہاں چھپنے کا، پناہ گاہیں بنانے کا، تربیت حاصل کرنے کا، وہاں سے آپریٹ کرنے کا موقع ملتا رہا. لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ پاکستان نے ہر واقعے کے بعد ہر سطح پر احتجاج کیا، لیکن اس طرف سے انکار ہوتا رہا کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. اب جو عالمی صورتحال ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ افغانستان کی حکومت کو اب ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ نہیں ہماری کوئی بین الاقوامی آبلیگیشن بلکہ سر جاوید صاحب اگر اس کو دیکھیں ہیٹ پہنچنا شروع جی ہو گیا. ہیٹ پہنچنا جب آپ خود جو ہے کسی چیز کو وہ کریں اور آپ اس کو وہ نہیں کریں، اب خود آگ جو ہے اس کے جو ہے تپش ان تک پہنچی ہے تو اب ان کو جو ہے ریئلائز کیا ہوا یہ ہے کہ ہماری طرف سے بڑا سافٹ رویہ رکھا گیا. ہمیشہ افغانستان کے لیے ہمیشہ ہمارے لیے ہمارے دلوں میں بڑا سافٹ کارنر رہا. ہم نے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو 40 سال تک ہم پال بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ بدقسمتی سے اس انداز میں ہمیں نہیں ملتا جس طرح سے ملنا چاہیے. لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہمارا وفد اس وقت بھی وہاں پر ہے اور عمیری صاحب سے، محمد نبی عمیری صاحب سے جو مذاکرات ہوئے ہیں ان میں یہ کم از کم تسلیم کیا گیا کہ جی ہاں ایسا ہوا ہے اور یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ ہم اس سلسلے میں ہونے والی جتنی بھی تحقیقات ہیں ان میں مدد کریں گے، تعاون کریں گے. اور اگر یہ تعاون اس طرح سے بڑھتا رہا تو یہ فائدہ صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ افغانستان کی اپنی سرزمین بھی پہلے سے زیادہ محفوظ ہو سکتی ہے اور وہاں پر ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جس سے جو آنے والا وقت ہے وہ ہماری معاشی ترقی کا متقاضی ہے. ہمارا بھی، افغانستان کا بھی، ایران کا بھی، ہندوستان کا بھی، یہ سارے جو ممالک ہیں ان کو اب بڑی انہماک کے ساتھ معاشی طور پر اس انداز میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر اپنا ایک مقام حاصل کر لیں. وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم سیاسی استحکام کی جانب بڑھیں گے اور سیاسی استحکام اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ علاقائی ممالک اس استحکام کے لیے جس کا کہ زیادہ تر تعلق سیکیورٹی کی صورتحال سے ہے، اس سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوگی تو ہم امن سے رہ سکیں گے، ہم امن سے رہیں گے تو ہماری سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس معاشی جو استحکام ہے اس کے در بھی کھلیں گے اور یہاں پر وہ ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی جس سے کہ پورے علاقے کو، جنوبی ایشیا کو مکمل طور پر اس سے فوائد حاصل ہوں گے. ظفر بلوچ، کیسے آپ کابل کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ آج
پاکستان کو انگیج کرے، پاکستان کی ان باتوں پر لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اس نے غور کرنا شروع کر دیا. ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس ٹیررزم کے علاوہ جو علاقہ ہے، دونوں ملکوں کے بارڈر کے ایشوز ہیں، ٹریڈ کا ایشو ہے، افغان جو یہاں رہ رہے ہیں ان کا ایشو ہے، اور بہت سے ایسے ہوئے ہیں، تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھائیں. یہ اچھی اپرچونٹی نہیں ہے کہ اس کو اسی موقع کو اچھے استعمال کریں اور تعلقات کو بہتر بنائیں؟ جی بہت شکریہ شہزاد صاحب. جیسے کہ ہمارے پینلسٹ نے بھی بتایا تمام چیزیں کہ افغانستان کے ساتھ جس طریقے سے وہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات تھے اس حوالے سے فیش رفت آج کے ہم نے بالکل میڈیا میں اور ہمارے فارن منسٹریز کی طرف سے جو آئے کہ اس طریقے سے، مگر اس کو اگر اس کانٹیکس کو دیکھا جائے یہ میرے خیال سے یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، مگر اس کو پاکستان کو افغانستان میں زیادہ پریشرائز اور اس کو آگے کرنے کی ضرورت، کیونکہ جب سے امریکن کا انخلا افغانستان سے ہوا اس کے بعد وہاں پہ مختلف ان کی اسلحہ وہاں پہ ابھی تک موجود ہے. وہ اسلحہ مختلف ٹیررسٹ یا پریشر گروپس کے پاس وہ اسلحہ موجود ہے. یہ ایکٹیویٹیز وہ کرتے رہیں گے. پاکستان کی طرف سے ان کو ہائیڈ آؤٹ کو افغانستان کو خاص کر طالبان گورنمنٹ کو پاکستان کے ساتھ مل کر ان کے ہائیڈ آؤٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کے آگے کوئی ایسی کارروائیاں پاکستان میں نہ ہوں. جس طریقے سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بشام واقعہ ہماری ایک مثال ہے. جس طریقے پاکستان کے ٹریڈ کو بھی نقصان پہنچا اس طرح افغانستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا. جس طریقے سے چائنا کا پریشر پاکستان میں بھی اس طریقے سے افغانستان میں بھی ہے. اس طریقے سے رشیا بھی پریشر رشین پریشر اس طرف سے آ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو لینے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ٹریڈ کا سسٹم بہت زیادہ ہے کیونکہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ بحر کی طرف سے ہم لوگ انوالو ہو جائیں تاکہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف سے ہم جانا چاہتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ. اس کو کس طریقے سے کہ ہم افغانستان کو انگیج کر سکتے ہیں جہاں سے ہم اکنامکلی تمام چیزوں کو انگیج کر سکتے ہیں. ٹریڈ کے پاک افغان ٹریڈ کے ساتھ ساتھ ہم وہاں پہ ٹریڈ کے کاروبار کو پاکستان تو کرتا رہا ہے، ظفر بلوچ ہمیشہ کرتا رہا ہے. اصل تو افغانستان کو اس موقع کو جو ہے اس اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اپرچونٹی کو سر لوز کرنے کے لیے پاکستان کا پریشر ہی کافی ہے نا. جس طریقے سے آج ان کے ایک سٹیپ ہم نے دیکھ رہے ہیں جس کو آج پوری پاکستان اپریشیٹ کر رہی ہے. اس کو کس طریقے سے سیکنڈ سٹیپ پہ ہم لے جا سکتے ہیں کہ جوائنٹ وینچر کے ذریعے، جیسے ہم ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، ٹریڈ کو ہم آپس میں جوائنٹ وینچر کے ذریعے سے تمام دونوں ممالک آپس میں کاروبار کر رہے ہیں. اس طریقے سے ہی ہم جوائنٹ آپریشن کا کوئی ایک نہیں ایک وہ کر سکتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں جو امریکن اسلحہ ہے وہاں پہ موجود ہو ان کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ریکور کیا جائے. جو پریشر گروپ وہاں پہ موجود ہو ان کو اپنے پاس کس طریقے سے لے آئے اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے گرفتار کر سکتے ہیں یا جو قانون کے مطابق ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں. ان کی چیزوں کو کس طریقے سے ہینڈل کرنے پاکستانی گورنمنٹ کو زیادہ تر افغانستان کے ساتھ ساتھ تو مل بیٹھ کے بات کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں چائنیز اور رشین گورنمنٹ کو بھی ساتھ مل کے جانا چاہیے. جس طریقے سے اکنامکلی سرور جاوید صاحب نے بات کی کہ ہم لوگ کا مستقبل اکنامکلی جنگ بھی اسی میں ہونے والی ہے. تو ان چار ممالک کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ آپس میں کوئی ٹریڈ جس سے کہ انڈیا بھی شامل ہے بحریک میں ٹریڈ کے حوالے سے اس چیزوں کو تمام چیزوں کو انوالومنٹ کر کے اور پاکستانی گورنمنٹ کو فائدہ مل سکتی ہے. جس طریقے سے وہاں پہ پاکستان یو ایس ڈالر سے ہٹ کر کوئی اور نئی الائی بنانا چاہتا ہے. جس طریقے یہ رشیا چائنا مل کے پاکستان کے مین پلر آج ثابت ہو سکتے ہیں. اس میں اس کا زیادہ تر فائدہ افغانستان کو ہو سکتا ہے کیوں وہاں پہ انڈسٹریز ہے ہی نہیں. وہاں پہ مین پاور بہت زیادہ ہے، لیبر بہت زیادہ ہے، مگر اس کے پاس ٹیکنیکلی تمام چیزیں ہیں نہیں. وہ تمام ٹیکنیکل چیزیں اور تمام چیزیں اکنامکلی پاکستان کی انوالومنٹ افغانستان کو مل سکتی ہے. اور جو تمام جو خدشات آج کل جو ان کو اکنامک کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیررسٹ کے ذریعے تمام چیزیں مل رہی. اگر ان چیزوں کو کنورٹ کر کے اکنامکلی کے طور پر ان کو دی جائے تو یہ تمام چیزوں کا جو پریشر ہے پاکستان پر یہ مطلب 3 سالوں میں جو ہوا میں نے کہا اس میں ڈکلائن آنا شروع ہو جائے گا. اس کی رزلٹ آپ دیکھیں گے مستقبل میں پاکستان میں جو اٹیکس جو ہوئے ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے. مگر کیا ہے ان کو نوجوان کو یوتھ کو کس طرح انوالو کیا جائے گا. انوالومنٹ کے یوتھ کو کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ کو خاص کر طالبان گورنمنٹ کو خاص کر پاکستان کے ساتھ مل کر ان کی انوالومنٹ کے لیے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کاروباری اسکل کے حوالے سے ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے تاکہ ان چیزوں کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں. اور ہمارے یوتھ جو افغانستان سے آپس میں تعلقات تو یعنی کہ ہماری رشتہ داریاں بھی وہاں پہ موجود ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے مختلف، اس طریقے کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے پروفیسر عارف صاحب، آپ سے سوال میرا یہ آپ کے جو آپ کا اپنا سبجیکٹ ہے، آپ کی جو اپنی اس میں ایکسپرٹیز ہے اس کے حوالے سے عام آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ افغان طالبان TTA
کیوں سپورٹ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو؟ اس میں کیا ایسا ہے ٹی ٹی پی کو یا بی ایل اے ہے یا دوسرے ایسے تنظیمیں ہیں وہ ادھر موجود ہیں، پاکستان 12 ان کو کہہ چکا ہے، اس کے بعد وہ ان کو سپورٹ کرنے میں سوائے مشکلات کے، ان کی مشکلات کو بڑھانے میں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب انہوں نے افغانستان میں جب یو ایس فورسز اور دوسرے الائڈ فورسز تھی جنگ لڑی اور اس جنگ لڑنے کے بعد ساتھ دیا، اس کا جہاد کہہ لیں، سو کال جہاد کہہ لیں، جو بھی ہے، آج وہ ان کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ اب ان کو کوئی 2 لوگ تو نہیں ہے، 5 لوگ نہیں ہے، 10 لوگ نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کس طرح ان کو نیوٹرلائز تو کر سکتے ہیں، لیکن مجبوری کیا ہے کہ وہ ان کو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ آپ جا کے دہشت گردی نہ کریں اب پاکستان میں جا کے۔ دیکھیے افغان سوسائٹی جو ہے وہ بڑی ڈائیورس قسم کی ایک سوسائٹی ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں اسی خطے سے، انسیسٹرز آپ کے بھی وہیں سے ہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو 1980s یا سور انقلاب کے بعد سے جو ایک تحریک شروع ہوئی افغانستان میں، جس وقت مجاہدین کا وجود ہوا 80 کی دہائی میں، تو بنیادی طور پر طالبان نہیں تھے، وہ سارے جو جتنے بھی ریزسٹنس موومنٹ میں لوگ تھے وہ سب ایک ساتھ ہی تھے۔ پھر جب اسپلٹ ہوا ہے یہ ان کا، وہ تو 90s کے بعد یا اس کے بعد پھر خاص طور پر 2001 کے بعد جب نیٹو کی افواج وہاں پہ اتری ہیں، لیکن ریزسٹنس میں کسی نہ کسی صورت میں نہ صرف ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی بلکہ اس کے علاوہ جو مشرق وسطیٰ میں ایسی دہشت گرد تنظیمیں، القاعدہ اور دوسرے آئی ایس آئی ایس اور خراسان کا بھی نام آتا ہے اس میں، یہ سب کہ سب وہ ریکروٹمنٹس کہاں سے ہوتی تھی، اس میں جو فنڈنگ تھی وہ کن علاقوں سے آتی تھی، وہ مغرب سے بھی آتی تھی، وہ مشرق وسطیٰ سے بھی فنڈنگ آتی تھی، وہ سارے کے سارے یہ بنیادی طور پر تو ایک ہی جڑ سے نکل کے پھر اس کی شاخیں بنی ہے نا بعد میں جا کے۔ تو اس لیے وہ ایک سافٹ کارنر، بالکل آپ کا بات صحیح ہے کہ ایک سافٹ کارنر ہے، اور وہ تعداد پتہ نہیں چلتا کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ابھی بلوچ صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پہ اسلحہ موجود ہے، اسلحہ تو وہی افغان لوگ تھے جنہوں نے اپنے یونیفارمز اتار دیے، جیسے ہی طالبان نے ٹیک اوور کیا 2 دن کے اندر اندر سب نے اپنے یونیفارمز اتار دیے، لیکن اسلحہ انہی کے پاس رہ گیا، جو جس رینک پر تھا اور جتنے کنٹرول میں اس کے پاس اسلحہ تھا۔ اس وقت جو اسلحہ بلوچستان میں یا کے پی کے کی دہشت گردی میں استعمال ہوا ہے وہ وہی امریکی اور نیٹو کا اسلحہ ہے، جیسے وہ بھی امریکنز نے اپنے ایک رپورٹ میں خود کہا ہے، امریکن جو ہے رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ 4,27,000 جو اسلحہ اور سارے ویپنز، اس میں سے 3 لاکھ جو ہے ان کے ہاتھ لگے، اور یہاں تک کہ اس کا دیکھیں نا، وہی کہتے کہ اس کے اثرات پھر ایک جگہ نہیں ہوتے، اب وہ اسرائیل تک پہنچا ہے اسلحہ، وہ جو فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، جو مڈل ایسٹ میں جنگ ہو رہی ہے، وہی امریکہ کا اسلحہ، اس کے ایویڈنسز موجود ہیں کہ وہ عرب میں بھی گیا ہے، وہ پاکستان میں بھی آیا ہے، اور یہ ٹی ٹی پی کے پاس بھی ہے اور آئی ایس آئی ایس کے پاس بھی ہے، اور بہت سارے ایسے گروپس ہیں دہشت گرد جن کے ہاتھ، کیونکہ وہ بلیک مارکیٹ میں بکتا گیا، ان کی تو تنخواہیں بند ہو گئیں جو رینکس پر لوگ تھے اس وقت 2021 میں۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ نے کہا نا، ڈائیورس سوسائٹی ہے افغان سوسائٹی جو ہے، اور اس میں ایک بھائی اگر کل تک جو ہے وہ افغان جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے وہ یونیفارم پہنا تھا، ابھی وہی یونیفارم اس کے بھائی کو مل گئی ہے، وہ چلا گیا گھر میں بیٹھ گیا، یہ اس کے ساتھ یہی صورتحال ہوئی ہے نا، اچانک اس نے یونیفارم اتار دی، لیکن ایسٹس جتنے بھی ملٹری ایسٹس ان کے پاس تھے وہ پھر جا کے بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوتے، ظاہر انہوں نے اپنی گزر اوقات کرنی تھی، ان کو تو یکدم چھوڑ دیا گیا، اور طالبان کی جو انتظامیہ تھے انہوں نے تو ان فوجیوں کو، ان سیکیورٹی ایجنسیوں کو قبول ہی نہیں کیا جن کو نیٹو نے اپائنٹ کیا تھا، تو اس کے بعد وہ یکدم بے روزگار بھی ہو گئے، تو انہوں نے صرف سمپلی یونیفارم اتار دی اور وہ ایک عام افغانی شہری بن گئے، لیکن ان کے پاس جتنی بھی چیزیں تھیں وہ پھر جا کے بلیک مارکیٹ میں بکتی رہیں، اور وہ پھر آج یہ آپ نے جو بات کی ایک نیا سوال، پھر میں ان کی طرف جاتا ہوں کہ یہ سوال کہ آپ نے کہا دیکھیں وہ بے روزگار ہو، ظاہر تنخواہیں کہاں سے پورا کرنا ہے، بلیک مارکیٹ میں جس کے پاس جو اسلحہ تھا اگر اس نے 4 جمع کرایا ہے تو 8-10 گھر میں رکھا ہوا ہے اور وہ بلیک مارکیٹ میں اس کو بیچتا ہے، تو پھر ایک خبریں آتی ہیں کہ افغان جو گورنمنٹ ہے اور اس جو افغانستان جو ملک ہے بڑا خوشحال ہے، دیکھیں ڈالر کہاں تک پہنچ گیا، اس کی کرنسی کہاں چلی گئی، اور لیکن ہم نے نہیں دیکھا
کہ پاکستان سے افغانز خود اپنی مرضی سے جو ایلیگل رہ رہے تھے اپنی مرضی سے لاکھوں کی تعداد میں جائیں کہ اپرچونٹیز ہیں، نوکریاں کر لو، کوئی ایسا نہیں. ایسی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ کہ خوشحال ملک پینٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک انتظامیہ ہے، وہ حکومت بندوق ہاتھ میں ہے اس کے، لیکن وہ چونکہ بین الاقوامی طور پر کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے تو وہ کوئی تجارت کر نہیں سکتے. ہیومن رائٹس کا کوئی خیال نہیں، کوئی تجارت نہیں کر سکتے. آج تک افغانستان میں ایک بھی ایل سی نہیں کھولی گئی ہے. صرف جو ان کی ایک انفارمل ٹریڈ انڈاکومنٹڈ ٹریڈ ہے وہ کچھ دبئی سے، کچھ چین سے اور کچھ پاکستان سے ہوتی ہے. اور پاکستان نے اس پر کافی سختی کی ہے. مطلب جو اب تو ہم نے بارڈر کو بہت سخت کیا ہوا ہے اس کے بعد سے. تو جب آپ کی ٹریڈ نہیں ہوگی تو بیلنس آف ٹریڈ کا آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ ڈالر کی قیمت ایک افغانی پہ $1 رکھ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے. جب آپ مارکیٹ میں آئیں گے اور $100 ایک افغانی جو ہے $100 کے برابر کر دیں تو کیا، تو کوئی فرق نہیں. کہ آپ کو اختیار ہے آپ جتنا بھی رکھ لیں اس کی قیمت. لیکن جب آپ مارکیٹ میں آتے ہیں اور آپ تجارت کرتے ہیں اور آپ کے پاس جیسے وہ سر بتا رہے تھے کہ نہ ان کے پاس انڈسٹری ہے، نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ ان کے پاس سکلز ہیں، صرف لیبر ہاں ابنڈنٹ میں ان کے پاس موجود ہے. اور جو کچھ اسکل لوگ تیار کیے تھے وہ سب لوگ سب نکل گئے. وہ افغانستان میں کوئی بھی نہیں بچا. تو جب آپ مارکیٹ میں آئیں گے اور ٹریڈ کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پاس کتنی اسٹیبلٹی ہے اور آپ کے افغانی کی قیمت جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کتنی ہے. تب اس وقت پتہ چلے گا سوال کا جواب. جی سر جاوید صاحب، کیا ایسی بات تو نہیں ہے کہ، اور اکثر ہوتا بھی ہے، جس طریقے سے اس کے ڈیفنس منسٹر ہیں جو ملا یعقوب ہیں، جو ملا عمر کے بیٹے ہیں، یا کسی اور جو ان کے آفیشلز کے جس طرح بیانات آتے ہیں، اس میں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے وہ زوم ابھی تک شاید ان کا زوم ہے کہ ہم نے امریکہ جو ایک پورا ایک وہ ملک ہے اس کو ہم نے جو ہے نا وہ کر دیا، نکال دیا، کتنے فورسز ان کو نکال دیا، ہمارا جو طالب ہے وہ ایک کلاشنکوف سے نکال دیا، اب پاکستان یا دوسرا ملک ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بالکل اس چیز کو، یا اب آ کے انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں دنیا میں کچھ اس طرح جینا. یہ سوال آپ کا بہت اہم بھی ہے اور ملٹی ڈائمینشنل بھی ہے. ہم یہ سوال تو ضرور کر سکتے ہیں کہ امریکہ نے وہاں سے وڈرا کیا، نیٹو نے وہاں سے وڈرا کیا، لیکن ایک سوال جو ہے وہ ان آنسرڈ ابھی تک عالمی سطح پر، کہ کیا واپس جانے والی افواج کے کنٹرول میں ان کے وسائل نہیں تھے؟ کیا وہ اپنا اسلحہ خود ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے؟ کیا وہ اس کا ڈسپوزل کسی اس انداز میں نہیں کر سکتے تھے کہ اسے بعد میں کسی مذموم مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے؟ ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے سیاسی طور پر جنوبی ایشیا میں کہ یہاں کا سیاسی عدم استحکام مغرب کی فیور میں جاتا ہے، امریکہ کی فیور میں جاتا ہے. اگر یہ اسلحہ ان کے پاس رہے گا تو ایک نیوسنس کریٹ ہوگی علاقے میں، اس پورے خطے میں، اور اس کی بنیاد پر جو عدم استحکام آئے گا خطے کے ممالک اس کے جواب میں مغرب کے محتاج زیادہ رہیں گے. سیکیورٹی کی صورتحال کو جو دگرگوں کرنا، خراب کرنا، وہ شاید اس کا ایک حصہ تھا. یہ ایک سیاسی خیال ہے، غلط ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اسلحے نے بعد کے لوگوں کے لیے فائدے کم اور مشکلات زیادہ پیدا. لیکن سرور جاوید صاحب ایک کوشچن تو یہ اٹھتا ہے نا، یہ تو اگر کوئی وہ امریکنز جس طرح ایک پکچر ہم پینٹ کر رہے ہیں وہاں پر افغانستان والے کہ جی وہ بھاگ گئے، راتوں رات بھاگ گئے اور چلے گئے، ایگریمنٹ ہوا، ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے کہا کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہ آپ اس کو کسی بھی دہشت گرد تنظیموں کو آپ اکٹھا نہیں کریں گے، کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. وہ تو ایگریمنٹ ہے. اب انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے اگر خود کوئی وائلیٹ کرے تو اس کا پھر کیا کیا جائے؟ اس کا ہو رہا ہے نا وہ جو کچھ کہ جی عالمی سطح پر ان چیزوں کو پذیرائی نہیں مل رہی، ان کو ریکگنیشن نہیں مل رہی. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں شاید طالبان کے ذہن میں ایک بات راسخ ہے کہ ہر چیز کا جو علاج ہے وہ بندوق میں ہے یا گولی میں ہے یا ڈنڈے میں ہے یا سخت گیری میں ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اگر اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بھی دیکھیں تو وہ امن و سلامتی کے لیے ہم
سب سے پہلا قدم جو اٹھتا ہے وہ سلامتی کے لیے اٹھتا ہے، سلامتی اپنی بھی اور سلامتی دوسروں کی بھی۔ جو درمیان میں اسلحے کی بات آتی ہے، پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کا تصور جو ہے وہ بھی ان کی نظر میں کچھ اور طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ان کے مفاد کے لیے دہشت گردی کرے گا۔ یہ عالمی سطح پر بھی ہوتا رہا ہے، ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ ہم بھی کبھی ہولی وار کے جو سولجرز تھے، جہاد کے لوگ تھے، بعد میں ہم وہی لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد کہلائے۔ تو یہ دہشت گردی کی اصطلاحات مختلف طوروں پر استعمال ہوتی ہیں، لیکن افغانستان کو عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایک ایسی مستحکم حکومت کے طور پر پیش کرنا پڑے گا جو علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو خراب کرنے کی ذمہ دار نہ ہو۔ ہمارے علاقوں میں یہ بشام کا جو واقعہ ہے، داسو کا جو واقعہ ہے، یہ بہت سنگین نوعیت کا واقعہ ہے۔ اگر ہمارے ہاں کیا جاتا تو یہ بالکل، اگر یونیلیٹرلی ہماری طرف سے یہ ہوتا، ہمارے طالبان کرتے، ہمارے ایکٹرز جو ہیں جو وہ کرتے، تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی۔ لیکن بہت ہی بہتر انداز میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہ تمام ثبوت اکٹھے کیے، بندے پکڑے، اس کے بعد تہ تک پہنچے ہیں اور بہت جلدی پہنچے ہیں۔ عام طور سے ان میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن اس صورتحال کو اب بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ دو طرح سے بہت بہتر ہوں گے۔ ایک، افغانستان کو انوالو کیا جائے گا اس طرف کہ ہماری سیکیورٹی دراصل ان کی سیکیورٹی ہے، اور افغانستان بحیثیت مسلمان ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی کے خلاف بھی اپنی سرحد استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور بالخصوص کسی مسلم ملک کے لیے ہمارے جو عزائم ہیں وہ ٹھیک رہیں گے۔ سیکنڈلی، وزیر اعظم پاکستان عنقریب جانے والے ہیں چائنا، ہمارا وفد وہاں پہ موجود ہے، اسپیڈ ورک وہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے جو آج کی ہے، ریسنٹ کی جو افغانستان نے مدد کی پیشکش کی ہے، اس کے بہت دور رس نتائج نکلیں گے، اور جب وزیر اعظم چائنا جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت کچھ لے کر جائیں گے کہ ہم آئندہ کے لیے ہم سیکیورٹی کے انتظامات کو اس طرح سے کریں گے، اور اگر اس طرف سے بھی تعاون ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے واقعات مزید دہرائے جائیں گے۔ لیکن ان کا دہرایا جانا نیچرل اس لیے ہے کہ بہت سی حکومتیں ایسی ہیں جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتی، پاک چائنا تعلقات کو بہتر نہیں ہونے دینا چاہتی، گوادر پورٹ کو ناکام کرنا چاہتی ہیں۔ ان میں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں انٹرنیشنلی، ان کی طرف بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے قومی اتحاد کو بے انتہا ویگورسلی اور خلوص کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہم عالمی جو مسائل ہیں ان پر سوچیں بھی اور ان پر عمل بھی کریں۔ ظفر بلوچ صاحب، ایک عمومی ٹی ٹی پی کا دہشت گردی تو خیر ان کے اپنے منشور میں ہے کہ دہشت گردی، لیکن وہ ایک لوگوں کو بتانے کے لیے شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جس طرح افغانستان کو طالبان ٹی ٹی اے نے، افغان طالبان نے فتح کر لیا، ہم بھی چلے جائیں جو اپنے نیگوسیشن میں پہلے پچھلی حکومتوں نے کو نیگوسیشن کیا کہ ہم بھی اسلامک جو شریعت کا نفاذ کریں گے اور یہ سارے علاقے ہمارے کنٹرول میں ہیں، کیا وہاں تو فورسز، یو ایس فورسز، دوسرے فورسز تو اپنے ملک سے آئی تھیں، پاکستان تو کسی اپنی فورسز اس نے کئی ملک نہیں بھیجا، پاکستان کا تو اپنا ملک، پاکستان کی اپنی فوجیں اور ایک مستحکم نظام ہے، سسٹم ہے، تو کیا یہ خام خیالی میں ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس طرح فتح کر لیں گے جس طرح جو ہے افغانستان میں جو ہیں اور وہ فوجیں چھوڑ کے چلی گئیں ادھر سے، اور پھر ہم اپنا نظام جس طرح بندوق کے زور پر کریں گے؟ یہ کیا ممکن ہے یہ؟ شہزاد صاحب، اس سے تو میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ امریکن تو 7 سمندر پار آ کے افغانستان میں بیٹھنے کی ہے، وہ تو نیچر کو نہیں جانتی کہ
کس طریقے سے افغان لوگ رہتے ہیں، کس طریقے بلوچ، ہمارے کلچر کیا ہے، کس طریقے سے رہتے ہیں. ہم تو بارڈرنگ ڈسٹرکٹ سے، ہمارے پاس بارڈرنگ ایریاز ہے کہ ہمارا آنا جانا وہاں پہ رہتا ہے. ہم تو نیچر وائز ان سے تو منسلک ہے افغانستان کے ساتھ. تو یہ ان کی خام خیالی ہے کہ وہ پاکستان میں یا کسی جگہ پہ ہم اپنے اسلامی نظام لا سکتے ہیں، وہ بھی اسلحہ کے زور پہ، دہشت گردی کے طور پہ. اسلامی نظام بھی کیا، میرا اسلام، مطلب وہ اپنے مطابق یعنی نظام لانا چاہتے ہیں جس طریقے سے اسلحے کے زور پہ زبردستی اب کہیں پہ بھی زبردستی نہیں کر سکتے آج کے دور میں. یا جس طرح خواتین کو گھر میں قید کر دیں، مدرسے کو آپ جو ہے وہ اپنا وہ بنا دیں، مدرسے میں جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں وہ آپ کی مرضی، ان کو ایجوکیشن نہ دینا. مطلب یہ تمام چیزیں ایک یعنی کہ آپ کی آدھی آبادی بالکل گھر بیٹھی ہوئی ہے. آدھی آبادی اب یعنی کہ آپ کو دیکھ رہے تمام کام. یہ چیزیں آپ آگے نہیں لے جا سکتے. یہ وقتی طور پر آپ کو 1 سال آدھی سال آپ کو مل سکتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں تو ڈاؤن فال شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو ان کی انوالومنٹ، خاص کر ہماری خواتین کی انوالومنٹ، خاص کر ہمارے یوتھ کی انوالومنٹ، یہ آپ کو آگے لے جانے کے لیے بڑی ایک راستہ اختیار کرتی ہے کہ راستہ کس طریقے میں لے جا سکتے ہیں. مگر یہ جس طریقے سے یہ خام خیالی میں ہے کہ ہم یہاں پہ گورنمنٹ کریں گے جس طریقے اپنے زور زبردستی، یہ بالکل نہیں ہو سکتی. پاکستان کی یہ جہاں پہ لوگ پاکستان میں جو ملٹی کلچر یا ڈائیورس سوسائٹی ہے، جس طریقے سے ہم پروفیسر صاحب نے بتایا، یہ تمام چیزیں یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہاں پہ پشتون ہے، بلوچ ہیں، پنجابی اسپیکنگ ہے، اردو اسپیکنگ ہے، ہزارہ اسپیکنگ ہے، ان کو اسپیکنگ، بہت ساری زبانیں یہاں پہ پاکستان میں ملٹی یعنی کہ ایک گلدستہ ہے. جتنی زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہے دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی. یہ چیزیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کلچرلی وائز انٹیکٹ ہے. اور جس طریقے سے امریکن تو ایک ہی کلچر ہے، تو ایک ہی کلچر میں اس طریقے سے وہ ایڈجسٹ ہو نہیں پائے. انہوں نے 20 سال بھی گزارے مگر ایڈجسٹ نہیں کر پائے. اور منشور کیا ہے، اے پی ایس آرمی پبلک اسکول میں گھس جاؤ، چھوٹے چھوٹے ننے منے بچوں کو جو ہے نا آپ قتل کر دیں. مزاروں میں گھس جائیں، جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ابھی با جماعت کھڑے ہو گئے، آپ وہاں جا کے بومنگ کر لیں. تو کیسا اسلام ہے کہ جس میں آپ جو ہے مسجدوں کو بھی جو ہے اللہ کا گھر ہے ادھر بھی آپ تباہی پھیلائیں، اور آپ جو ان کے پولیٹیکل اجتماع ہیں وہاں بھی عیدگاہوں کو آپ نہ چھوڑیں. تو یہ آپ کا یہ تصور کون سا ہے؟ بالکل اس طریقے بالکل یہ تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہے کہ یہ ہمارے آج کل کے جو ریسنٹلی پاس جو 25 ایئرز ہم نے دیکھے، اکثر مسجدیں یہاں پہ ہمارے چرچ سارے نشانے بنے. یہ تمام یہ انہی لوگوں کی وجہ. یہ کس طریقے سے اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں جائے، ہمارے اسلام کی بات کی جائے، وہاں پہ تو مظلوموں کو تحفظ دیا جاتا تھا، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. اس طریقے سے ہمارے پیغمبر اسلام کی بات کریں، چاہے سلطنت عثمانیہ کی بات کی جائے، جس طریقے سے انہوں نے تحفظ دیے، یہ چیزیں آج کے لوگ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ مطلب یہ کہ بیرونی ایجنڈا ہوتا ہے، اس کو فالو کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ فنڈ ملے، آگے ہم انویسٹ کریے. تمام لوگوں کے آج کے کہ ہمارے پاس کاروبار ہے نہیں. میں ذاتی طور پر کہتا ہوں یہ کاروبار ایک بنایا ہوا ہے کہ مظلوم لوگوں کو مارنے سے یا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے ان لوگوں کو ٹارگیٹ کیا تھا کہ پاکستان دنیا میں کہیں، اب جس طرح کہ انڈیا بڑی اکنامک کی بڑی مین پاور بننے والی، پاکستان نہیں بننے والی، یہ بقی ان کی مینیپولیشن ہے کہ پاکستان میں اس طریقے سے ترقی نہ کی جا سکے. مطلب یہ ہے کہ الگ تلگ رہ کے جو ہے آپ بالکل دنیا سے نہ کٹ سکتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں. ایک جو پرائم منسٹر کا جو ایک موضوع اور جو بڑھتے ہوئے ایک تعلقات ہیں ہمارے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جو فارن منسٹر بھی ہیں، ان کی پریس کانفرنس جو اپنے ہم منصب ہیں وانگ جی، ان کے ساتھ جو بہت ہی ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علاقائی سالمیت، خود مختاری اور سلامتی پر اپنی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے چائنا نے. پھر ساتھ میں پرائم منسٹر نے آپ کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر پائیدار امن علاقے میں پائیدار امن ممکن نہیں. بالکل. دیکھیے چین جو ہے پاکستان کے موقف کی حمایت ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. جو ایک فریز انہوں نے ابھی بھی استعمال کی ہے، نہیں پہلے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمالیہ سے بلند ہے اور سمندروں سے، اور تو جو انہوں نے ایک ٹاپ ماؤنٹ تائی کی جو کہ ابھی ایک فریز چائنیز جو فارن آفس ہے انہوں نے ماؤنٹ تائی کی ایک مثال دی کہ پاکستان کی وہ بہت ان کی اہمیت کا ایک حامل پہاڑ ہے جو ان کا مذہبی لحاظ سے بھی جو ان کی بدھزم ہے، سیکرڈ پہاڑ ہے. تو جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. بیسیکلی جو رکے تو کوہ گراں، مطلب جب پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ آپ اپنی جگہ سے نہ ہلنے والا
پتھر کی طرح وہ پہاڑ تو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا، اس کی تو جڑیں بھی اتنی بڑی، وہ کبھی ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. تو جو ہماری دوستی ہے وہ اتنی مستحکم، اس بات کا اعادہ کیا گیا چین کے فارن آفس کی جانب سے. تو جو ہماری ہمیشہ سے جو تعلقات رہے ہیں، پاکستان نے گو کہ اس وقت دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی سیاسی لحاظ سے، جب چین آزاد ہوا یا چین میں ایک کلچرل ریولوشن آیا تو صرف 3 ماہ بعد پہلا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن چین گیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے جو سفارتی تعلقات تھے وہ 1 سال کے اندر اندر ہی شروع ہو چکے تھے. تو یہ جو دوستی ہے بڑی گہری اور پرانی دوستی ہے. تو جو لیکن انٹرسٹنگ ہے یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، بڑا انٹرسٹنگ ہے ہمارے ویورز کے لیے. پڑھا ہوگا انہوں نے بہت سے لوگوں نے، لیکن یہ ہے کہ ماؤنٹائی جو ہے انہوں نے یہ نیا ایک فریز ایڈ کیا. پہلے تو کہتے تھے شہد سے میٹھا، سمندروں سے گہرا اور ہمالیہ سے اونچا، لیکن یہ ماؤنٹائی کا جو نئی فریز ہے یہ باقاعدہ فارن آفس کی طرف سے ان کی طرف سے یوز کی گئی ہے کہ جو پاکستان اور اس کی دوستی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیچ میں ایک تعطل آیا تھا پاکستان اور چین کا، خاص طور پر جو ترقیاتی منصوبے، بہت سے منصوبے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں، کچھ تھوڑا سا ایک وہ آیا، لیکن وہ ایک اسٹیڈی پالیسی پر چلتے ہیں. چین کی جو ایک پالیسی ہے وہ پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ بائی پولر سسٹم میں تھی، لیکن ماؤ زے تنگ کے انتقال کے بعد چین نے اس کو ایک جو انٹرنیشنل پالیسی ہے ان کی، وہ ڈیولپمنٹ کی، ایک بین الاقوامی جو سویلائزیشن ہے اس کی طرف جانے کی، اور تجارت کی، اور ایک فری ٹریڈ کی پالیسی انہوں نے، کہ جو سلک روڈ، جو 1 روڈ 1 بیلٹ والا ایک کانسیپٹ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کانسیپٹ ہے جو لا آف دا کے حوالے سے، کہ جو میری ٹائم بیلٹ میں جو سلک روڈ، میری ٹائم سلک روڈ ہوگا وہ پوری دنیا میں. تو جو ان کا ایک اسے ہم کہتے ہیں کہ 9 ڈاٹ جو ہے لائن، 9 ڈاٹ لائن جو ہے جنوبی ساؤتھ چائنا سی میں، جو تو وہ ان کا بڑا عرصے سے کلیم ہے وہاں پہ، اور کچھ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس کلیم کو روکنے کے حوالے سے، اور 1 چائنا کی جو بات کرتے ہیں تو 1 چائنا پہ ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں چین کو، اور مسئلہ کشمیر پہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. جی ایک یہ جو پرائم منسٹر کا دورہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے تیاریاں وہاں سے ہو رہی ہیں، فارن آفس اس کو ویلکم کرتا ہے، پھر ایک جو اینٹی پاکستان جو اینٹی پاکستان فورسز تھیں کہ جی چائنا بڑا بددل ہو رہا ہے، چائنا کے جو انجینئرز ہیں وہ انڈر تھریٹ ہیں، وہ شاید کام نہ کریں، وہ ساری دم توڑ گئی ہیں اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور یہ ایک اور کہ 62 BRI میں وہ ہیں، لیکن پاکستان کو ایک اسپیشل پوزیشن ان کے نزدیک حاصل ہے. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ خدا داد ہمیں مل جاتی ہیں. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں اب یہ سینس بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اب ہمیں حقیقی معنوں میں کچھ کرنا پڑے گا. پراکسیز پر چلنے کا وقت ختم ہو چکا. اب ہمیں حقیقی معنوں میں اندرونی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کا جو چائنا کا دورہ ہو رہا ہے وہ اس لحاظ سے بہت خوش آئند ہے کہ اس سے پہلے ہم مسائل کے دوران اپنی دوستی کا دم تو بھرتے رہے، ٹھیک ہے، اپنا کام تو ہم کرتے رہے. تھینک یو. لیکن یہ ہم پر امید زیادہ ہیں. بہت شکریہ. وائنڈ اپ، اور میں تو آنا چاہتا تھا ان کی طرف سے لیکن وہاں سے مجھے کہہ دیا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. ناظرین، ہم نے آج اس پہ بھی گفتگو کی. میں اپنے تمام جو شرکا ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ، افسر جاوید صاحب آپ کا شکریہ، ظفر بلوچ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین، پہ ایک اچھا موقع ہے کابل کے پاس کہ اس اپرچونٹی کو وہ ہاتھ سے نہ جانے دے. اگر یہ ایک وجہ ڈسپیوٹ ہے کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس پہ وہ قابو پائے، پاکستان کی اس تمام ثبوت کو وہ سامنے رکھے، اور میرے خیال میں جو بارڈر کے ایشو ہیں، ٹریڈ کے ایشو ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں، بہت سے مسئلے جو ہیں وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان حل سکتے ہیں. کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے ان کے درمیان سوائے اس کے کہ وہ ٹیرر گروپ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیسز بنائے ہوئے ہیں، ان کو وہ نیوٹرلائز کرے، وہ ان کو پاکستان کے حوالے کرے. شہزاد ذوالفقار کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.